آسٹریلیا کے ساحل پر خون کی ہولی، تقریب کے دوران فائرنگ سے 12 افراد قتل، تقریب میں بھگدڑ مچ گئی، گولیاں لگنے سے 29 افراد زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ سڈنی کے ساحل پر مذہبی تہوار میں پیش آیا، پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور ہلاک، دوسرا گرفتار۔ پولیس کی عوام سے متاثرہ علاقے سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایت۔ ہلاک حملہ آور کی ایمان ہارون مونس کے نام سے شناخت، تعلق ایران سے تھا، اور گرفتار ملزم کی نوید اکرم کے نام سے شناخت ہوئی۔ آسٹریلوی پولیس کا سڈنی میں نوید اکرم کے گھر پر چھاپا، آسٹریلوی پولیس نے سڈنی حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حملہ ایک تہذیبی تقریب کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا، کہا ملک میں نفرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں، ذمہ دار افراد کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سڈنی فائرنگ واقعے میں مسلمان نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ 43 سالہ احمد احمد نے دہشت گرد پر جھپٹ کر اس سے بندوق چھین لی، دوسرے دہشت گرد نے اسے ٹانگ اور کندھے پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ احمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا سڈنی واقعے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار، کہا پاکستان دہشت گردی کے درد کو بخوبی سمجھتا ہے، معصوم شہریوں کے خلاف تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مشکل گھڑی میں آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف کی لواحقین سے گہری تعزیت، ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کا اعادہ، مشکل وقت میں پاکستان کی آسٹریلیا کے عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی۔ امن دشمن نشانے عبرت بن گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں، 13 خارج ہلاک، ISPR کے مطابق مہمند میں کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے، بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، مزید 6 خارجین انجام کو پہنچے، سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ ہمارا SHO سٹی خاران قاسم صاحب، ان کو شہید کیا گیا تھا، جو قاتل ہیں جنہوں نے قلعتم تنظیم سے فتنہ ہندوستان سے جن کا تعلق ہے، یہ تینوں لوگ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں، جو جوائنٹ آپریشن میں ہوا، ساتھی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے متعلق بھی کارروائی جاری ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد گرفتار ہو جائیں۔ بیسیکلی اس کو یہ کڈنیپ کرنا چاہتے تھے بس تاکہ اس کو اغوا کر کے لے کے جایا جائے، مگر شہید نے وہاں پہ رجسٹ کیا، اس کے لڑکوں نے رجسٹ کیا، جس پہ انہوں نے فائر کر کے اس کو شہید کر دیا موقع کے۔ بلوچستان میں امن دشمنوں پر زمین تنگ، خاران سے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد شکنجے میں۔ DIG CTD نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گرد SHO سٹی خاران قاسم سے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ خاران میں آج کامیاب انٹیلیجنس آپریشن کیا۔ 2025 میں بلوچستان میں 78,000 آپریشنز کیے گئے، جس میں 700 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ آپریشنز کے دوران 200 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے۔ صوبائی حکومت قیام امن کے لیے کام کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گرد کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، کہا نواز شریف 70,000 حرام ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 17 نشستیں بھی نہیں جیتی۔ ٹیکس نہ دینے والی اشرافیہ کا چالان کون کرے گا؟ خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ بلدیاتی نظام لاگو ہونا چاہیے، اب اس سیاست کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس گلے سڑے نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائیں گے، ناانصافی کے نظام کے خلاف مل کر کھڑا ہونا ہوگا۔ حافظ نعیم کا 21 دسمبر سے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ واشنگٹن پوسٹ نے طالبان کے بگرام ڈرامے کا پوسٹ مارٹم کر دیا، بگرام ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی تیاری کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں بتایا، سیٹلائٹ تصاویر اور دستیاب شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان نے ناکارہ طیاروں اور بختربند گاڑیوں کو محض رنگ روغن کر کے رن وے پر کھڑا کیا۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے کے تحت جنگی مشقیں، طیاروں کی مرمت اور عسکری پریڈز دکھائیں۔ امریکہ میں بعض تحقیقاتی اور مفاداتی حلقے بگرام ایئر بیس کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے میں بھی خصوصی دلچسپی، امریکی صدر ٹرمپ بھی بگرام ایئر بیس کی واپسی کا مطالبہ کر چکے۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے جنرل باجوہ پر سنگین الزامات. کہا ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو, جیل میں بہت سمارٹ تھے. فیض حمید سے کہا کہ اس کو دوبارہ سمارٹ بناؤ. میں نے کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا ہے, اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے. مزید بولے بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید اور جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی چلتے تھے. فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. سابق رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے خبردار کر دیا. کہا پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بہت فائدے اٹھائے. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہوگا. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاک فوج نے ایک پاورفل شخصیت کا احتساب کیا. پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو واضح ڈائریکشن پر چلنا ہوگا. پی ٹی آئی رہنما قاضی انور نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی. کہا پارٹی کی موجودہ قیادت نے میری بے عزتی کی ہے. پی ٹی آئی میں مجھے شدید ذہنی اذیت پہنچی ہے. بانی پی ٹی آئی سے ذاتی تعلق برقرار رہے گا. جس منشور پر پی ٹی آئی عمل میں لائی گئی اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے. اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں. پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے. یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں. پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام. کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں. ہمیں این ایف سی میں حصہ نہیں دیا جا رہا. بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا. پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا. شکارپور کے حلقہ پی ایس 9 میں ضمنی انتخابی مارکہ ووٹوں کی گنتی کے بعد ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری. پی پی کے شہباز درانی اور جے یو آئی کے رشد اللہ میں مقابلہ. نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی. افغانستان سے بڑھتی دہشت گردی, ہمسایہ ممالک نے سر جوڑ لیے. ایران کی میزبانی میں بڑی بیٹھک. پاکستان, چین, روس, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان کے نمائندوں کی شرکت. افغانستان کا نمائندہ دعوت ملنے کے باوجود غیر حاضر. پاکستان کی طرف سے خصوصی نمائندہ محمد صادق کی شرکت. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا افغانستان میں استحکام علاقائی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. اس مسئلے کا حل ہمسایہ ممالک ہی پیش کر سکتے ہیں. افراد کے خلاف ایس آئی یو پر 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں, جبکہ دیگر افراد کا کرمنل ریکارڈ اور ویریفیکیشن کی جا رہی ہے. یہ نیٹ ورک کی انفارمیشن آلریڈی بھی اویلیبل تھی. ان کے خلاف ڈیجیٹل اور دوسرے شاہد بھی موجود تھے. ان کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہے اور آلریڈی اس ملزم کے پکڑے جانے سے پہلے بھی یہ 5 کیسز میں مطلوب ہے. تو ملزم کی نشاندہی پہ اور لوگوں کا نام بھی سامنے آئے. کراچی میں قاطری ہاؤس سے گرفتار 9 ملزم جرائم میں ملوث نکلے. 3 شوٹر بھی شامل. ملزمان کے خلاف 10 مقدمات درج. ایس ایس پی ڈاکٹر عمران نے کہا کہ پولیس نے چھاپے کے دوران 17 افراد کو گرفتار کیا ہے. چھاپا بھتے کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کی گرفتاری کے لیے مارا گیا. کارروائی پہلے سے گرفتار ملزم ریحان الدین کی نشاندہی پر کی. ملزمان کا تعلق انتہائی مطلوب اور خطرناک بھتہ خور گروپ سے ہے. وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھواری بیرون ملک چھپے ہیں. آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو کنٹریز میں شمار ہے. 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں. بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک, بغیر کسی کلاس روم, انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لی. جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنے سے رسک ہوگا. میں کہتا ہوں یہ نہ کرنے سے رسک زیادہ ہے. ہم پیچھے رہ جائیں گے.
दहशत गर्दों की डिजिटल फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अब अकाउंट होल्डर की शनाख्त मालूम हो सकेगी, सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल मॉनिटर कर सकेंगे। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते हैं। पहली बार एक्सचेंज के लिए आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। बाइनांस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और अदारा जाती तब्दीली है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा। IMF ने बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कफालत प्रोग्राम के इमदाद में मजीद इजाफे की भी सिफारिश कर दी। बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मजबूत किया गया। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाएगी। कफालत प्रोग्राम की कवरेज में कम अज़ कम 2 लाख खानदानों का इजाफा मुतवक्के। कफालत प्रोग्राम की रकम में अफराती ज़र के मुताबिक एडजस्टमेंट जारी रखने की भी सिफारिश है। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी शराकतदारी में अहम पेशरफ्त। SIFC की सहूलतकारी से चीन के हैवी जोहांग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप की पाकिस्तान में सोलर एनर्जी और हाईटेक शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी। बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तजवीज़। बीजिंग में पाकिस्तान चीन B2B कॉन्फ्रेंस में $8.5 अरब के मुआहिदों का जायजा। पाकिस्तान को चीनी सरमायाकारों के लिए महफूज और पुरकशिश मरकज़ करार। वज़ीर आला सिंध के छुट्टी के रोज़ कराची के तूफ़ानी दौरे। कुरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो, रेड लाइन और दीगर मेगा मंसूबों के कामों का जायजा लिया। कहा काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। दुबई में अंडर 19 एशिया कप भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम जवाब में 150 रन पर ढेर। हुज़ैफा एहसन की जानिब से मज़ाहमत 77 रन बनाकर आउट हुए। भारत खेल में सियासत से बाज न आया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप में टॉस के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ न मिलाया। बिग बैश लीग का शानदार आगाज। पर्थ स्कॉचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 5 विकेटों से मात दे दी। पर्थ ने 114 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम डेब्यू में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसराइल का हमास के अहम तरीन कमांडर को निशाना बनाने का दावा। राइटर्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी में एक गाड़ी पर हमले के दौरान रायद 7 को टारगेट किया। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद और 25 जख्मी हुए। हमास ने कमांडर 7 की शहादत की तस्दीक कर दी।